السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جاں و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جاں و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. 24واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو حق لے کر کے آئے، جو سچ لے کر کے آئے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں. بہت غور سے سنیں گے، آج تھوڑا تقریر کا لہجہ الگ ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، وہ متقی ہے. اب سنیے، اس آیت کی تفسیر بہت ہے، اس آیت کی تفسیر بہت ہے، مگر ہم حضرت علی شیر خدا سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر اور حضرت علی، سبحان اللہ. حضرت ابو بکر، حضرت علی، سنی وہ جو انہیں بھی آقا مانے، انہیں بھی آقا مانے. جہنمی وہ جو انہیں مانے، انہیں نہ مانے. جہنمی وہ جو ایک کو مانے، ایک کو نہ مانے. الحمدللہ ہم ابو بکر و عمر، عثمان و علی والے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ لانے والے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ جو سچ لائے ذات مصطفیٰ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. تصدیق کرنے والے عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، تمام صحابہ ہیں. مگر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سچ لانے والے سے مراد ذات مصطفیٰ، اور ان کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے. شیعہ حضرت ابو بکر کو گالیاں بکتا ہے، ابے جہنمی تعریف سننا ہے تو خود مولا علی سے سن کہ مقام ابو بکر کیا ہے. سبحان اللہ.
فضیلت سننا ہے تو خود علی سے سن کہ مقام ابو بکر کیا ہے، مقام عمر کیا ہے۔ ہم کسی اور کے نقش قدم پر نہیں، ہم مولا علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم ابو بکر کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی تعریف کرتے ہیں، عثمان غنی کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیے حضرت ابو بکر کا مقام، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے تقریباً پیدا ہوئے۔ ایک دن حضور نے پوچھا، پیارے ابو بکر بتاؤ ہم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر سے مصطفیٰ نے پوچھا، پیارے آپ بڑے ہو یا ہم؟ سبحان اللہ۔ عمر میں بڑے تو حضرت ابو بکر ہیں، مگر ادب دیکھیے، عرض کرتے میرے سرکار بڑے تو آپ ہی ہیں، سبحان اللہ۔ جملے پر غور کریں، بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری بڑی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ادب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا نے آپ پر جب جب کرم فرمایا ہم گنہگاروں کو بھی یاد فرمایا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جب آپ پر کوئی کرم فرمایا، آپ پر جب رب کی نوازشیں ہوتی ہیں، ہم کو بھی یاد کیا جاتا ہے، ہم کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نماز دیا، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ اللہ نے آپ کو روزہ دیا، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ اللہ نے آپ کو حج دیا، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو جو نعمت عطا فرمائی، ہم گنہگاروں کا بھی اس میں بھلا ہے، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، یہ آیت تو صرف آپ کی شان شوکت کو بیان کر رہی ہے، اس میں ہمیں کچھ نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت نازل ہوئی۔ تاجدار صداقت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو خاص آپ کے لیے ہے، ہم غلاموں کو اللہ نے اس میں کچھ نہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 نمبر کی آیت کو نازل فرمایا۔ رب نے فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر، وہی خدا ہے جو تم پر درود نازل فرماتا ہے۔ اے مصطفیٰ کے صحابہ، اے مصطفیٰ کے امتیوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، وہی خدا ہے جو تم پر درود نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے تم پر درود نازل کرتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا تھا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ جب گزارش کی گئی تو رب نے یہ آیت نازل فرمائی، اور گزارش کرنے والے حضرت ابو بکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے امت مصطفیٰ، اے میرے محبوب کے غلاموں، لو ہم تمہیں یہ تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود و سلام تو بھیجتے ہی ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تمہیں یہ انعام دے رہا ہے، تم پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم گنہگاروں پر، ہم سیاہکاروں پر بھی خدا درود یعنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، رب العالمین نے ہم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب آئیے ذرا خاص پوائنٹ پر میں گفتگو کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بڑے صوفی ہیں۔ بولتے نہیں تھے، سب بولتے تھے، مگر ابو بکر خاموش رہتے تھے، لمیٹڈ بات کرتے، جتنی ضرورت اتنی بات کرتے۔ خیر یہ شان تو صحابہ کی تھی، سب کی، بلا وجہ کوئی صحابہ کچھ نہ بولتے، مگر حضرت ابو بکر بہت خاموش مزاج تھے۔ سنا ہوگا آپ نے نا، صوفی مزاج تھے، بالکل خاموش رہا کرتے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور، اللہ اکبر، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے ایک صاحب آئے کفار و مشرکین کی طرف سے، حضور سے باتیں کرنے کے لیے، صلح کی کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باتیں شروع کی۔
बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया, ऐ मोहम्मद, अगर कुरैश ने आप पर हमला कर दिया और वो उस हमले में कामयाब रहे तो सुने, ये जो आपके साथ खड़े हैं ना, कोई आपका साथ हाथ न देगा, माअज़ल्लाह, इनमें से कोई आपका साथ न देगा, सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे। हजरत अबू बकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है। जैसे ही ये कहा, हजरत अबू बकर जो सूफी आज़म है, तमाम सहाबा में सूफी माने जाते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत अबू बकर का जवाब देखिए, हजरत अबू बकर का तेवर देखिए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अबे चुप, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, चुप हो जा अपनी देवी की शर्मगाह चूस। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अबू बकर का तेवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है। जब उन्होंने कहा ये सब आपको छोड़कर भाग जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ हाथ न देगा, इनके दम पर आए हो हमसे लड़ने, ऐ मोहम्मद अरबी जरा अक्ल से काम लो। जब ये कहा, हजरत अबू बकर को जलाल आया। हुजूर की मौजूदगी में आपने फरमाया, चल यहां से निकल और जाकर ये कर। मेरे मुस्तफ़ा खामोश हैं। ये नहीं कहा हुजूर ने, अबू बकर कैसी बोली बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये नहीं कहा। तारीख में जब ये जुमला हजरत अबू बकर का हम पढ़ते हैं ना, तो अक्ल हैरत में पड़ जाती है कि आज के सूफियों का आलम ये है, क्या गोरा क्या काला, क्या हलवा क्या गोबर, सब बराबर। हम सूफी जी है ना, हम सूफी सुन्नी भी बराबर, वहाबी भी बराबर, चोर भी बराबर, साहूकार भी बराबर, अच्छा भी बराबर, बुरा भी, सब बराबर। हम नहीं बुरा कह सकते क्योंकि हम सूफी हैं। चाहे अज़मत मुस्तफ़ा की बात हो, चाहे अज़मत सहाबा की बात हो, चाहे किसी की बात हो, हम न बोलेंगे। हम सूफी जी है ना, हम नहीं बोलते। मगर हजरत अबू बकर का तेवर देखिए, जब मुस्तफ़ा की बारगाह में उसने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो हजरत अबू बकर ने वो जुमला कहा है कि रहती दुनिया तक अब कोई ऐसा जुमला बोल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मालूम हुआ सूफी वो है, सूफी वो है जो मुस्तफ़ा की अज़मत पर कुर्बान हो जाए। सूफी वो है जो अज़मत मुस्तफ़ा पर तन मन धन लुटा दे। सूफी वो है जो अज़मत मुस्तफ़ा की खातिर अपने जान का नजराना भी पेश करते। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। अभी मौलाना नूरवाइन ने बयान किया कि जंगे बदर के मौके पर हुजूर के लिए एक तंबू, एक टेंट लगाया गया कि हुजूर यहाँ पर रहेंगे, आराम करेंगे। सवाल पैदा हुआ कि यहाँ पर कौन खड़ा होगा, हिफाजत कौन करेगा, दुश्मनों से देख रेख कौन करेगा। सब सहाबा निडर बेबाक हैं, सब सहाबा अल्लाह की राह में बिल्कुल मरने मिटने वाले हैं। मगर खुदा जाने आज का क्या मामला है। मैं तो यही कहता हूँ, अल्लाह अकबर। वहाँ हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है, दीगर सहाबा है, मगर सब खामोश है। आगे बढ़ने वाली जात का नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह। खुदा कुछ दिखाना चाहता था, वरना हजरत अली भी बढ़ सकते थे, हजरत उमर भी बढ़ सकते थे, हजरत उस्मान भी बढ़ सकते थे। नबी का हर सहाबी मुस्तफा पर मरना जानता है, मगर आज रब को कुछ दिखाना था। बढ़े तो कौन बढ़े, अबू बकर बढ़े। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मौला अबू बकर, अबू बकर जवाब दिया हजरत। आप बोलेंगे तो बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत जवाब दे नारे का, इसलिए जवाब दे आपके नारा लग रहा जहां तकबीर अच्छी लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, हम वही सोच रहे थे, या अल्लाह, मौला अली शेर खुदा हैं, आगे नहीं बढ़े। मगर हमारे समझ में जो आया, मैं अपनी बात करता हूँ, खुदा की शान है, खुदा की बुलंद शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे यार गार को मकाम दिखाना चाहा। अबू बकर आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मौला अली जवाब देते रहे। लोग कहते रहे, आप ही तो शेर खुदा हैं, आप ही तो सबसे बड़े बहादुर हैं। मगर अली से पूछ सिया
علی سے پوچھ جہنمی شیعہ کون شیر خدا ہے؟ حضرت علی کو دنیا شیر خدا کہتی ہے، اور وہ تھے مگر علی کسے مانتے ہیں؟ وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ، وہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے یار غار ابو بکر کا مقام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ آئیے دیکھیے صلح حدیبیہ میں پوائنٹ اور جو شرائط تھے وہ لکھے جا چکے ہیں، دستخط ابھی نہیں ہو پائی۔ اس میں یہ لکھا تھا، ان لوگوں نے یہ لکھوایا تھا کہ مکے سے جو بھی مدینہ جائے گا اسے آپ لوٹا دیں گے، مدینے میں رہنے نہیں دیں گے۔ جو بھی آپ کے پاس جائے گا اسلام قبول کر کے آپ اسے مکہ لوٹائیں گے۔ بولیے شرط منظور ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، اور مگر مدینہ سے جو مکہ آئے گا ہم اسے لوٹائیں گے نہیں۔ یہ بڑی بے تکی شرط تھی، مگر حضور نے قبول کر لیا۔ ابھی شرائط والے پرچے میں دستخط نہیں ہوئی، ایک صحابی بھیڑیاں توڑ کر کے گرتے پڑتے مکے سے بھاگ کر کے مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر ان پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا انہیں ستایا گیا کہ یوں سمجھ لو میں اپنی زبان میں کہوں کہ وہ قریب مرگ سے ہو گئے۔ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر وہ مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، راستے میں حدیبیہ کا مقام پڑا، وہاں صحابہ مل گئے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے صحابہ کو دیکھا خوش ہو گئے اور صحابہ کی طرف آنے لگے۔ اب جیسے ہی مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ مکے سے آیا ہے، حضور سے کہنے لگے اے محمد اس میں ایک شرط ہے نا کہ مکے سے جو آئے گا لوٹا دیا جائے گا، اسے لوٹائیے، اس کو آپ مدینہ لے کر نہیں جا سکتے، اسے لوٹائیے۔ میرے سرکار نے فرمایا ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ دستخط ہو یا نہ ہو، شرط پر آپ اس پر دستخط کریں یا نہ کریں، ابھی آپ کو یہ منظور ہے کہ نہیں، اسے لوٹائیے۔ جب انہیں لوٹا دیا گیا درد کرب کے انداز میں وہ چیخ چیخ کر بلا رہے ہیں اے نبی کے صحابہ میں مارا جاؤں گا، مجھ پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ دیکھو میرے نشان، یہ دیکھو میرا بدن کٹا پھٹا ہے، بہت مارا گیا ہے مجھے، پھر مجھے مکہ لوٹایا جا رہا ہے، میرا کیا حشر ہوگا؟ حضرت عمر نے جب یہ منظر کو دیکھا جلال آ گیا، آپ کو غیرت ایمانی آپ کی گوارا، غیرت ایمانی آپ کی بیدار ہو گئی۔ سیدھے حضرت عمر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انداز کیا تھا آج حضرت عمر کا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں؟ اللہ اکبر، جملہ دیکھیے، کیا آپ نبی برحق نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی برحق ہوں، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ بے شک ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہاں ہاں ہمارا دین حق پر ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے جب ہمارا دین حق ہے، ہمارا خدا حق ہے، آپ حق ہیں، آپ جو لائے ہیں وہ حق ہے، پھر ہمیں دین میں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے کیوں لوٹایا جا رہا ہے؟ تما رہے تھے حضرت عمر، مگر میرے سرکار سب کا جواب دیتے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے فاتحانہ انداز میں، یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہاں ہاں ہم نے کہا تھا، مگر اے عمر ہم نے یہ نہیں کہا تھا اسی سال داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر میں جو بولنا چاہتا ہوں اسے دیکھیے، یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے، فوراً حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچ کر یہی بات حضرت ابو بکر سے کہنا شروع کر دیا، قربان جاؤ پیارے، ہم جب یہ جملہ پڑھ رہے تھے اللہ کی قسم آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت ابو بکر بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب عمر سے یہ سنا صرف اتنا کہا اے عمر خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ بولیے جملہ بڑا لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ اے عمر خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہے، خدا کے حکم کے بغیر وہ کچھ کیا نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اے عمر خاموش ہو جاؤ، بغیر خدا کے حکم کے میرے مصطفیٰ کچھ نہیں کرتے، حضور جو کر رہے ہیں نا وہ خدائی حکم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عمر کا جلال
اور حضرت ابو بکر کا جواب سبحان اللہ، عمر خاموش ہو جاؤ تو خدا کے رسول ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کے سامنے ہمیں بولنا نہیں ہے، خدائی حکم ہے ان کی باتیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر نے جب مجھ سے یہ کہا میری آنکھیں کھل گئی، سبحان اللہ، میری آنکھیں کھل گئی، میں کانپنے لگا، کھڑا ہو کر کوئی بے حال میرا بے حال ہو گیا، ساری زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہا۔ جب مجھے وہ بات یاد آتی کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسا تیور استعمال کیا ہے، میری روح کانپ جاتی اور میں زندگی بھر توبہ اور استغفار کرتا رہا۔ اللہ اکبر، کہنے کا مطلب حضرت ابو بکر کی محبت دیکھیے، سبحان اللہ۔ اب آئیے، میرے مصطفیٰ کا وصال ظاہری ہو گیا، باتیں بہت سی ہیں مگر بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ حضور نے اپنے وصال سے پہلے حضرت اسامہ کو ایک لشکر دے کر کے ملک شام کی طرف بھیجا۔ حضرت اسامہ کچھ 20 سال کے ہیں اور ان کے لشکر میں چلنے والے حضرت ابو بکر ہیں، کمانڈر آف فوج حضرت اسامہ، اور ان کے سپاہی حضرت ابو بکر، ان کے سپاہی حضرت عمر، ان کے سپاہی حضرت عثمان، ان کے سپاہی حضرت علی، اللہ اکبر، بڑے بڑے صحابہ سپاہی، کمانڈر حضرت عثمان، حضرت اسامہ۔ بہرحال حضور نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا تیار کیا اور حضرت اسامہ کو دیا، فرمایا اسامہ جاؤ سرحد پر ملک شام کی، جہاں تمہارے والد کو قتل کیا گیا تھا تم اس کو قتل کرو گے، زبردست جنگ ہوگی، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے حضرت اسامہ کو حضور نے روانہ کر دیا۔ حضرت اسامہ مدینے سے آگے نکل گئے، باہر پڑاؤ ڈالا، خبر ملی حضور علیہ السلام مرض وفات میں ہے، یعنی حضور کا وصال ہونے والا ہے، رک گئی، پورا لشکر وہیں پر رک گیا۔ پھر خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا، فوراً وہ لشکر پلٹ کر واپس آیا رسول پاک کی بارگاہ میں، اس میں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار تو وصال فرما چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جانشین کس کو بنایا گیا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضور کی جگہ پر حضرت ابو بکر کو جانشین مصطفیٰ بنا دیا گیا۔ اب جب بن گئے، مدینے کے ارد گرد جب یہ خبر پہنچی کہ پیغمبر اسلام کو پردہ فرما چکے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، بغاوت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں۔ لوگوں نے گزارش کی اور گزارش کرنے والوں میں حضرت عمر بھی تھے کہ ملک شام نہ پہنچایا جائے یہ لشکر، اسامہ کو روک لیا جائے، پہلے مدینے کے ارد گرد جو مرتد ہو گئے ہیں ان سے نپٹا جائے، بعد میں ملک شام پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا، حضرت ابو بکر کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا خدا کی قسم چاہے جو ہو جائے، جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے میں اسے لوٹا نہیں سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور بھی جملے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ جملہ حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ معاذ اللہ اگر ازواج طاہرات کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ان کی لاشوں کو کوئی کتا بھی کھینچنے لگے تب بھی میں ادھر توجہ نہیں دوں گا، کسی کے کہنے پر میں رکوں گا نہیں، میں تو بس اس لشکر کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جس علم کو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر اسامہ کو دیا ہے، خدا کی قسم میں وہ علم جھکنے نہیں دوں گا، جہاں مصطفیٰ نے کہا یہ وہی جائے گا، سبحان اللہ۔ اور دنیا نے دیکھا پوری شان و شوکت کے ساتھ حضرت اسامہ آگے بڑھے، راستے میں جو مرتدوں کا علاقہ پڑا وہ خود بخود سرنڈر ہوتے گئے، سبحان اللہ۔
ان سے لڑنے نہیں گئے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام رخصت ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ حوصلہ کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد بھی ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، پھر بھی لڑنے کو یہ تیار ہے۔ مرتد خود بخود سرنڈر ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ آگے بڑھے، اس جگہ پر پہنچے، قاتل کو مارا، زبردست جنگ ہوئی۔ حضرت اسامہ فتح و کامیابی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے 40 دن کے بعد مدینہ واپس آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے لشکر تیار کیا، حضرت عمر پہنچ گئے، عرض کیا یا امیر المومنین ذرا نرمی کریں، ذرا نرمی کریں، وہ اہل کلمہ ہیں، ذرا نرمی کریں، کیا آپ ان سے جنگ کریں گے؟ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے سخت تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر کی بولی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر جو صوفی ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں عمر مصطفیٰ کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب نہیں دے گا، ابو بکر ان سے جنگ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ سچی نیابت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی جگہ پر حضرت ابو بکر کو بیٹھایا۔ یہ باتیں سن کر کے لگتا ہے کہ کوئی اور بیٹھتا تو پھر خدا ہی جانے جو معاملہ ہوتا، مگر ابو بکر کے فیصلے بتاتے ہیں کہ ابو بکر ہی اس جگہ پر مناسب تھے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا، جنگ ہوئی، آج جب سے آج تک وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگر نہ ہوتی جنگ تو زمانے میں آج بھی فتنہ ابھرتا رہتا کہ نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہ دیں گے، مگر میرے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو دفن کر دیا۔ ایک مدعی نبوت اٹھا، ابو بکر نے لشکر پہنچایا، اس کا فتنہ دفن کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جہاں صوفی اعظم تھے وہی مجاہد اعظم بھی تھے، سبحان اللہ، وہی کمانڈر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رب ذوالجلال نے بے شمار فضیلت عطا فرمائی۔ ایک دن میرے آقا فرماتے ہیں جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے مسجد جنت میں داخل ہوگا، جو روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سے داخل ہوگا، جو صدقہ والا ہوگا وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں الگ الگ دروازے بنے ہیں، جو جس عبادت والا ہوگا اس عبادت سے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ ابو بکر سن رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے پکارا جائے، جو باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے، وہ باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے، جو باب الریان سے پکارا جائے، جو باب الصدقہ سے پکارا جائے؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے پکارا جائے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہاں ہاں ابو بکر وہ تم ہو، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں مجمع میں صحابہ کی بھیڑ ہوتی، حضور کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر ہوتے، سب کی نگاہیں جھکی ہوتی، مگر یہ صرف دو یار ایسے تھے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جو دل کھول کے مصطفیٰ کے روئے وضحا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے، حضرت عمر مصطفیٰ کو دیکھتے اور دیکھ کر کے مسکراتے، اور مصطفیٰ انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر مصطفیٰ کے سب سے پیارے دوست تھے، سب سے پیارے دوست۔ اعلان نبوت سے پہلے کوئی پرابلم آتا بظاہر تو حضرت ابو بکر مصطفیٰ سے شیئر کرتے اور حضور ابو بکر سے شیئر کرتے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں آپس میں مل کر کے تکلیف پریشانی جو اعلان نبوت سے پہلے فطرت انسانی کے تقاضے کے تحت ہوتی، ایک دوسرے سے مل کر کے اس کو حل کر لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ ایسا ملتا ہے میرے آقا حضرت ابو بکر کا ذکر کر کے رونے لگتے، سبحان اللہ۔ جب بات کرتے اس انداز میں کرتے کہ ابو بکر رونے لگتے، اللہ اکبر۔ عجب محبت تھی مصطفیٰ کو ابو بکر سے، سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو، حضرت عمر کو دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا، وصال کے بعد اپنے پہلو میں لٹایا، سبحان اللہ۔ محبوب رب عرش ہے
اس سبز قبے میں پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے. صحابہ سے حضور کہتے ہیں میرے یار کو کچھ نہ کہا کرو, میرے یار کو کچھ نہ کہا کرو, میرے یار کو کچھ نہ کہا کرو. خدا کی قسم جب میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو میں نے تکذیب کی تھی, ابو بکر نے تصدیق کی تھی. سبحان اللہ. تم اپنا مال بچاتے تھے, ابو بکر ہم پر مال لٹاتے تھے. سبحان اللہ. خدا کی قسم تمہارے گھروں کے سامنے اندھیرا ہے, ابو بکر کے گھر کے سامنے رحمت اور وار کی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رضا کمیٹی کا یہ جو پروگرام جشن تاجدار صداقت صدیق اکبر منایا گیا, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. حضرات یہ جو محلے میں پروگرام ہوتے ہیں نا, نوجوانوں سے اور اپنے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں پروگرام کرنے والوں سے پوچھا کریں, ملا کریں, ان کی ہیلپ کیا کریں, حوصلہ افزائی کیا کریں, ہاتھ بٹایا کریں. 1500 روپے دینے میں کوئی آپ غریب نہیں ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیت اچھی ہے تو غنی ہو جائیں گے. بتائیے یہ کتنا پاکیزہ صاف ستھرا مجمع, کتنا پاکیزہ بیان, کتنی پاکیزہ محفل ہے. صدیق اکبر کا بیان, فاروق اعظم کا بیان, عثمان غنی کا بیان, مولا علی کا بیان. اس میں اگر تمہارا پیسہ خرچہ ہوگا اللہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے گا. اس لیے حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے, ساتھ بہت ضروری ہے. مل جل کر کے محلے میں اس قسم کے پروگرام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے بھی اس کو سجایا, سامنے مجھے شاہد بھائی زیادہ نظر آتے ہیں, اور بھی دیگر ہمارے نوجوان حضرات, بزرگ حضرات, اللہ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.